کمیونٹی کیا ہوتی ہے نہیں جانتے ہیں۔ قبیلے کے اعتبار سے حکومت کرنا اپنے ہی قبیلوں کے اندر جانتے ہیں، اجتماعی ساموہک طریقے سے ان کے اندر حکمرانی نہیں پائی جاتی۔ ایسی جگہ پہ قرآن اترا، ایسے نبی پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ بہرحال کہہ رہے یہ علم کی بات ہے، میں اب یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتانے والے ہو، اور دنیا یہ جانتی ہے، صرف آپ کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے، صرف آپ کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے اس وقت یہ امت محمدیہ ہے، یہ ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی دوسرے دھرم کا اسکالر سے آ کے عربی کی چند عبارت پڑھ دے، یہ بلیک میل ہو جاتا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، یہ کون سی عبارت ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے یہ کافی جانشدار ہے، یہ تو صاحب بہت معلومات رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فوراً بھیج دیتا ہے۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے آپ سب بحث کرو کہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ قرآن وہاں کیوں نازل ہوا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا، ہم بتانے والے ہیں۔ ظاہری معنی سمجھ کے ایک مسلم کہنے والے دنیا والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے پاس میں نے کیا آپ بھی بتائیں، میں نے جو پڑھا ہے ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے حضرت بیٹھے ہیں۔ انسان بھی ہونا چاہیے، اجتماع بھی ہونا چاہیے، نیت بھی صحیح ہو، فہم بھی رکھتے ہو، اس کو یاد کرنے والے بھی ہوں، عمل کرنے والے بھی ہوں، نشر کرنے والے بھی ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں قرآن حدیث آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک مولانا صاحب پڑھ کے آئے، انسان اور اجتماع نہیں حاصل ہوا تھا، پڑھ کے آئے، پڑھنے کے بعد میں وہ جب استنجا کرتے فوراً وتر پڑھتے، جب استنجا کرتے فوراً۔ ایک دن ایک مولانا صاحب پوچھنے لگے کہ آپ جو ہے فوراً استنجا کرنے کے بعد وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مانیس تجمرہ فل وتر، پڑھا میں نے نا کہ استنجا کرے جو بھی تو اسے چاہیے کہ وتر پڑھے، فلیوتر، جو بھی استنجا کرے مانیس تجمرہ فلیوتر، جو بھی استنجا کرے اس کو چاہیے۔ یہ ظاہری معنی ہوگا۔ اگر اس نے انسان حاصل کیا ہوتا ہے، سنا ہوتا غور سے، تو استاد یہ بتاتا ہے کہ جو استنجا کرے اس کو چاہیے کہ تا قدر ڈھیلے استعمال کرے، 3 کو 5 ڈھیلے 7 ڈھیلے استعمال کرے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا جلسے میں پیاز کھانا حرام، وہ پیاز سمجھے تو کبھی کبھی سونے میں سمجھ نہیں پاتے تو یہ بھی ہو جاتا۔ اب کوئی ان ظاہری لفظوں کو لے کر آپ کے درمیان میں یہ بحث چھڑ ہے کہ وتر اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب یہ عجیب سی بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے درمیان میں انگریزی بول کر یا ہندی بول کر یا دیگر زبانوں کا استعمال کر کے تمہارا بلیک میل کرنا چاہتے ہیں لوگ، کیا ہو جاؤ گے؟ نہیں، اپنی نسل کو آگے پڑھائیں گے، نسل کو پڑھائیں گے اور اپنی نسل کو وہ ساری تعلیمیں دیں گے، وہ سارے فنون حاصل کراؤ۔ آپ جب حافظ بناؤ گے، یہی جو ہے جلدی ہی کی رپورٹ ہے، یہودی اپنے بچوں کو، چھوٹی قوم ہے، یہودی اپنے بچوں کو حفظ پڑھا رہے۔ ہمارے اس ملک کے ایک بڑے عالم کا سفر ہوا، وہ اپنی کارگزاری میں لکھتے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن صاحب حضرت لکھتے ہیں کہ وہاں باہر جانا ہوا، ایک خاص طریقے سے میں نے جو دیکھا، جس طریقے سے تعلیم دلا رہے تھے، میں نے پوچھا تو وہاں کئی بہرحال درجات لگے تھے، بالخصوص حفظ بھی کہا کہ حفظ کیوں کراتے، تو ان یہودیوں نے کہا اس سے ذہن کھلتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر کوئی حفظ بچہ کر لے تو اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو حفظ بچہ کر لے تو وہ سست ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کسی کام میں نہیں رہتا، وہ گھائل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ یقین مانیے بڑے بڑے بزرگوں کا یہ قول ہے، اگر کوئی بچہ حافظ ہو جائے تو وہ ولی کے درجے میں آ جاتا ہے۔ میں مولوی ہوں، یہ حضرت مولوی ہے، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے قول میں لکھا ہے کہ حافظ اور قاری اس کو ولی کہا جا سکتا ہے۔
آپ بتائیے بہرحال ہمارے حفاظ جو بھی فارغ ہوئے ہیں ان کو دستار ملے گی، تکمیل ہوئی ہے قرآن کی. میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو عمل کے ساتھ اپنے حافظ کو ثابت کریے کہ میں حافظ ہوں. ایسا نہ ہو کہ داڑھی کہیں ہو، ایسا نہ ہو پیجامہ کہیں ہو، پینٹ کرتے میں سرٹ میں آ جائے، پتہ ہی نہیں چلتا. اب ابھی قریب میں ابھی رمضان آئیں گے، رمضان کے وقت معلوم ہوگا آپ کو، ارے فلاں صاحب آپ حافظ جی ہیں، ایسے ایسے حافظ جی ابھی ملیں گے آپ کو رمضان کے قریب میں. اس سے پہلے کبھی انہیں اس طریقے کا نہیں دیکھا ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا جو بھی سوالات کر رہی ہے اور خاص کر یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ بلیک میل کریں، آپ پہل کریں کہ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. ابھی ابو طالب بھائی جو معاون ہیں مدرسے کے بڑے ذمہ دار میں سے، ان کے ذریعے سے میسج ملا عید کے بعد دیگر جو فنون ہیں ضرورت کے، سائنس، گڑت اور اس طریقے سے جو بھی اور ہیں بھگول وغیرہ، وہ ساری تعلیم دی جائے گی. یہی اسی مدرسے کے اندر ایک سلیبس جو بھی ہوتا ہے اس کو طے کر کے پھر پڑھائی ہوگی، تعلیم ہوگی. یہ اچھی بات ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے ہم نے سمجھا نہیں، لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دیا. سب سے زیادہ اگر آج ڈیبیٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بحثیں ہو رہی تو قرآن کریم پہ ہو رہی. قرآن کریم پہ ہو رہی، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رہبر بنایا، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب بنائی بتائی. اس سے پہلے ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی جس طریقے کا قرآن ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا صحیفہ نہیں آیا جیسا قرآن ہے. لیکن آج قرآن کے ماننے والے، آج قرآن پہ چلنے والے، قرآن پہ زندگی گزارنے والے ایسے مجبور نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے انہیں کوئی رہبری کے لیے، ایسا لگتا ہے انہیں کوئی آگے راستہ دکھانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. لیکن نہیں، ہمارے لیے قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا رہنما ہے، قرآن ہمارا وہ ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. ہم نے رسم و رواج کی ایسی عادت ڈالی کہ ہم نے یہ صرف سمجھا قرآن خوانی کے وقت پڑھا جائے، قرآن شادیوں میں تحفے میں پیش کر دیا جائے، قرآن صرف جو ہے برکتن پڑھا جائے کہ دکان کھلے وہاں پڑھا جائے، شادیوں میں قرآن دے دیا جائے. کبھی کبھی شادیوں میں قرآن ملتا ہے تو قرآن کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے باقاعدہ لوگ طے ہوتے ہیں. شادی میں گئے ہیں، خوشبو لگا کے گئے ہیں، بہترین کپڑے پہن کے گئے ہیں. جب کہو قرآن لے جانا ہے تو کہیں گے ہم پاک نہیں ہیں. دوسرے صاحب سے کہیں ہم تیار نہیں، ہم پاک نہیں. کیسے تم پاک ہوتے ہو؟ گئے تو ایسے ہو لگ رہا بادشاہوں کے قافلے کے ساتھ آئے ہو، کسی بادشاہ کا قافلہ آیا اس میں بہترین تیاری کے ساتھ. ہمارے جوتے بھی سب سے الگ، کپڑے بھی سب سے الگ، ہمارا چلنے کا، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا سب سے الگ انداز براتیوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی اگر ایک براتی بھی ناستے میں رہ جائے، جس کو ناشتہ نہ ملے تو کوہرام مچا دیتے ہیں لڑکی والے پہ. کہاں گئے وہ میرا باراتی ایک رہ گیا؟ اور ان براتیوں میں جب اللہ کے کلام کی لینے کی بات آتی ہے، کون ہے جو لے جائے گا وہاں؟ تشریف رکھے جانے کا ماحول نہ بنائیں، دعا کر کے جائیں. بہت تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی. تشریف رکھے. تو کوئی لے جانے والا نہیں ہے. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ زیادہ وقت شاید مجھے لینا ہے یہاں وقت زیادہ، لیکن پرشاسن کی طرف سے پرمیشن تھوڑا تھا. کل بورڈ کی پریچھا ہے انٹرمیڈیٹ کی، تو اس میں بچوں کو دقت نہ ہو اس کے لیے پرشاسن نے، اور ہمیں پورا خیال کرنا ہے بہرحال اس کا، کہ ہم اس کا خیال کرتے ہوئے وقت مختصر کرتا ہوں. میں آپ کو
ضروری باتیں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اور جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں اس پہ نعمتیں کیا کیا ملیں گی، کیا کیا ملیں گے۔ یہ جو بچے ہمارے حفظ پوری کر رہے ہیں، حفظ پورا کیا ہے، یہ بچے جو جن کے